بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ یہ لفظ نے بہت سنا ہوا ہے۔ کل رات وہ لائیو پروگرام میں بھی ایک کالر پوچھ رہا تھا، یہ آق والدین یہ وہ لفظ استعمال ہوتا ہے، آق کا کیا مطلب ہے؟ میں نے ان کو بتایا، میں نے سمجھایا آق روایات میں آق کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوا ہے۔ پھر بھی میں نے ڈکشنری میں دیکھا، ڈکشنری میں آق کے کئی معنی ہیں۔ یہ لفظ عین ڈبل قاف سے بنا ہے، آقا سے بنا ہے۔ تو اس کا سب سے پہلا جو معنی ہے وہ نافرمان لکھا ہوا ہے، نافرمان۔ اچھا، نافرمان عام طور پر جب ہم نافرمان کا لفظ سنتے اور پڑھتے ہیں تو یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ والد کسی چیز کا حکم دے، آپ اس کے حکم کی تعمیل نہ کریں، امتثال امر نہ کریں اور ان کا کہنا نہ مانیں، نافرمان اس کو کہا جاتا ہے۔ لیکن روایات کے اندر جہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا دائرہ اس سے وسیع ہے۔ صرف اس کو آق نہیں کہا جاتا کہ والد یا والدہ کسی کا حکم دے اور وہ حکم عدولی کرے، وہ کام نہ کرے جس کا انہوں نے حکم دیا ہے، یا اس کام کو کرے جس سے انہوں نے روکا ہے، نہیں، اس کا دائرہ وسیع ہے۔ مثلا اصول کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام یہ روایت ہے۔ اب اس کو خطرناک ہی کہہ سکتے ہیں، یعنی بہت ہی تشویشناک کہیں، خطرناک کہیں، سبق آموز کہیں۔ فرمایا من العقوق ان تنظر الیہما بنظر حاد وہما ظالمان، یعنی کسی وجہ سے والدین آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوں۔ یہ لفظ زیادتی کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے، یہ ذرا نرم ہے۔ وہما ظالمان، جب وہ آپ پر ظلم کر رہے ہوں نا، کسی وجہ سے والدین آپ پر ظلم کر رہے ہوں اور آپ اس ظلم کے رد عمل کے طور پر تند اور تیز نگاہ سے ان کی طرف دیکھیں، یہ آق ہو جاتا ہے۔ کوئی حکم نہیں دیا انہوں نے، کوئی حکم نہیں دیا ہے، نہ کہا یہ کام کرو، نہ کہا ہے یہ کام نہ کرو، زیادتی کی ہے آپ کے ساتھ، کسی وجہ سے آپ کے ساتھ کی ہے، تو زیادتی کا رد عمل اولاد کی طرف سے تند اور تیز، یا وہ کہتے ہیں غسیلے نگاہ، ٹھیک ہے، ہاں، مطلب غصے کی نگاہ سے، تند اور تیز نگاہ سے گھور کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اگر دیکھیں گے، وہ زبان سے کچھ بھی نہ کہیں، نہ انہوں نے کوئی آرڈر دیا ہے، نہ کسی کام سے روکا ہے، بندہ اس کے نتیجے میں خود بخود آق ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس نقطے کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ بندہ والدین کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی والدین کا آق بن جاتا ہے۔ ادھر سے تو کوئی آرڈر نہیں دیتے نا، وہ وہاں سے وہاں بیٹھ کے یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو۔ وہ کبھی کبھی کرتے بھی ہیں، کبھی کبھی سرزنش کرتے ہیں، وہ ایصال ثواب کی مجالس میں بہت سنا چکا ہوں۔ وہ شیخ محسن علی نجفی رحمۃ اللہ علیہ قبرستان جاتے ہیں اور والد کی قبر پر جا کر والدہ کی قبر پر نہیں جاتے، فاصلہ تھا۔ وہ بعد میں جب کراچی جاتے ہیں تو ان کی ہمشیرہ کہتی ہے کہ بھئی یہ اب والدہ کی قبر پر نہیں جاتے، کل خواب میں والدہ کو میں نے دیکھا ہے، انہوں نے گلہ کیا ہے، محسن قبرستان پر آیا
اور باپ کی قبر پر گیا اور میری قبر پر نہیں آیا. بعض اوقات ادھر سے بھی آرڈر ساتھ، یہ ایک طرح کا آرڈر ہے نا، ہاں ادھر سے بھی آرڈر کرتے ہیں. اچھا اب آنکھ کے مقابلے میں بار آتا ہے. یہ ائمہ معصومین کی جو اصطلاحات ہیں یا اللہ تعالیٰ کے جو الفاظ ہیں ان کا معنی ہم کو پتہ ہونا چاہیے. آنکھ کے مقابلے میں بار آتا ہے. بار تابع فرمان کے ہیں، والدین سے نیکی کرنے والے، لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں استعمال ہو. بار والدین، آق والدین، بار والدین، آق والدین. اچھا یہ ایک روایت نوٹ کر کے لایا ہوں، اس کا مضمون یہ بنتا ہے کہ بعض اوقات انسان والدین کی زندگی میں وہ بار کہلاتا ہے، تابع فرمان، خیال رکھنے والا وغیرہ وغیرہ. والدین کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد وہ آنکھ میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور الٹ بھی ہے. بعض اوقات وہ آنکھ ہوتا ہے، زندگی میں آنکھ ہوتا ہے، زندگی میں وہ ان کا کہنا نہیں مانتا، ان کی بے احترامی کرتا ہے، کہنا نہیں مانتا، جس کام سے روکتے ہیں وہ کرتا ہے، جس کا حکم دیتے ہیں اس کو نہیں کرتا. لیکن اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد وہی اولاد جو آنکھ تھی وہ بار میں تبدیل ہو جاتی ہے، وہ بار ہو جاتی ہے. وہ روایت کیا ہے؟ وہ یہ ہے. اچھا جی، بلندتر صلوات. اچھا جی، یہ ہے جی بار دیگر بلندتر صلوات. من جی وہ این متن مجھے درود پڑھو. من یہ پڑھ لیتا ہوں. من اسخط والدی ہے فقط اسخط اللہ. اچھا وہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں وہ تابع فرمان تھا، والدین کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد والدین کے ذمے واجب الادا حقوق کو ادا نہیں کرتا، ان کے لیے دعا نہیں کرتا، ان کے لیے طلب مغفرت نہیں کرتا. یہ بار آنکھ میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور اس کا الٹ یہ ہے کہ نہیں، وہ زندگی میں ان کا بڑا تابع فرمان تھا، ہاں وہ جناب سر کرتا تھا، اور اس دنیا سے جانے کے بعد پھر ان کو بھول جاتا ہے. ان کے نہ دعائیں مغفرت کرتا ہے، نہ ان کے لیے دعا کرتا ہے، اور نہ خصوصاً بڑا بیٹا باپ کے ذمہ قضا نمازیں ہیں اور وہ بڑا بیٹا باپ کی نمازوں کو نہیں پڑھتا. یہ جو بار تھا زندگی میں وہ باپ کے مرنے کے بعد یا والدین کے مرنے کے بعد وہ آنکھ میں جو ہے نا وہ تبدیل ہو جاتا ہے. اچھا یہ روایت میں آپ پڑھتا ہوں، من اسخط والدی ہے فقط اسخط اللہ. جو اپنے والدین کو ناراض کرے اس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہے. بہت مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ والدین کا ذکر کیا ہے. سورہ فرقان میں بھی ہے کہ یعنی خدا کا بھی شکر کرو، والدین کا بھی شکر کرو. دوسری آیت میں فرمایا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو، والدین کے ساتھ جو ہے نا وہ نیکی کرو. اندازہ لگائیں اپنے ساتھ جو ہے نا وہ والدین کو ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. وَمَنْ أَغْضَبَهُمَا فَقَدْ أَغْضَبَ اللَّهُ. جس نے والدین کو غضبناک کیا، غصہ دلایا، والدین کو غضبناک کیا، یعنی ایسا کام کیا کہ جس سے والدین غضبناک ہوں، فقط ابغض اللہ. ومن آذى والدیہ فقد آذانی. یہ رسول خدا کا فرمان ہے.
جو جس نے ہے نا جس طرح فاطمہ کو جس نے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، یہی الفاظ جو ہے نا والدین کے بارے میں بھی ہے. من آذا والدہ، جس نے والدین کو اذیت دی فقط آذانی، اس نے مجھے اذیت دی. ومن آذانی فقط آذ اللہ. یہ نقطہ بھی جو بار بار کرتا رہا ہوں، بیان کرتا رہا ہوں، اذیت بندے کو اذیت دینا کے مطلب اور ہے، اللہ کو اذیت دینے کا مطلب اور ہے. بعض اوقات آدمی کسی کو اذیت دیتا ہے، مار کے اذیت دیتا ہے، بچے کو مار کے، شاگرد کو مار کے، کسی اور بندے کو مار کے اذیت دیتا ہے، اس کو زخم جو ہے نا وہ لگا دی، یہ اذیت ہے. ایک بات کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کی دل آزاری ہوتی ہے، دل آزاری ہوتی ہے. امیر المومنین علیہ السلام کی طرف یہ شعر منسوب ہے، فرمایا جراحات السنان لها التیام ولا یلتم ما جرح اللسان. جراحات اللسان لها التیام، التیام زخم کے مل جانے کو کہتے ہیں، زخم کا ٹھیک ہو جانا نا. جراحات السنان لها التیام، نیزے کے زخم جو ہے نا مل جاتے ہیں. ولا یلتم ما جرح اللسان، زبان کے زخم نہیں ملتے. ٹائم ختم ہو گیا ہے. وہ میں نے پڑھا ہے، بڑا سبق آموز ہے. وہ جنگل میں نا شیر اور لومڑی رہتے تھے، تو کسی موقع پر کہتے شیر کے منہ سے بدبو آتی ہے. ہم نے نہ کبھی چڑیا گھر جا کے قریب سے چیک کیا ہے، نہ کہیں اور پالا ہے، ٹھیک ہے نا جی. وہ تو پھر مسلم لیگ والے پالتے ہیں. شیر کے منہ سے بدبو آتی ہے. اچھا، وہ کہیں لومڑی نے شیر سے کہا کہ تمہارے منہ سے جو ہے نا بدبو آتی ہے. اچھا، ہفتہ گزرنے کے بعد یہ جب ملے تو شیر نے نا ایک کلہاڑی دی لومڑی کو اور کہا کہ میرے سر کو مارو. اس نے کہا کہ سر یہ میں ایسی جرات نہیں کر سکتا. وہ آنکھیں دکھائی، شیر نے کہا کہ مارو نہیں تو تیری خیر نہیں ہے. مارا. ہاں، وہ ڈرتے ڈرتے کانپتے کانپتے لومڑی نے شیر کے سر پر جو ہے نا کلہاڑی کا وار کیا اور کہا کہ خدا حافظ، بس چلے جاؤ. اس کے ایک ہفتے کے بعد اس سے ملا، کہا کہ یہ جو تو نے اس کو وار کیا تھا نا کلہاڑی کا، وہ ٹھیک ہو گیا ہے، اور اس سے ایک ہفتہ پہلے جو تو نے کہا تھا نا تیرے منہ سے بدبو آتی ہے، وہ زخم ابھی تک جو ٹھیک نہیں ہوا. جراحات السنان لہل، اذیت زبان سے بھی ہوتی ہے. لہذا یہ کہنا کہ دل آزاری ہوتی ہے، خدا کی یعنی بندے کی دل آزاری ہوتی ہے، امام کی دل آزاری ہوتی ہے، رسول اللہ کی دل آزاری ہوتی ہے، حقیقی معنوں میں دل آزاری ہوتی ہے. ان کا دل ہے، دل پر اثر پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا. بہت سارے لوگ دل آزاری کے نتیجے میں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے وہ مر جاتے ہیں نا. دل آزاری ایک طرف کی ہوتی ہے. رسول امام کی دل آزاری ہوتی ہے، اللہ کی دل آزاری نہیں ہوتی. اللہ کی دل آزاری کا مطلب اللہ کی طرف سے عذاب ہے. اسی طرح اللہ خوش ہوتا ہے جی، بندہ بھی خوش ہوتا ہے. اللہ کے خوش ہونے کا وہ مطلب نہیں ہے جو ہمارے خوش ہونے کا مطلب وہ ہے جو ہم سمجھے ہوئے ہیں. اللہ کے خوش ہونے کا مطلب ثواب دینا، رحمت نازل کرنا وغیرہ وغیرہ نا. جو والدین کو اذیت دے، رسول خدا فرماتے اس نے مجھے اذیت دی ہے. ومن آذانی فقط آذ اللہ، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ تعالیٰ کو اذیت دی ہے. ومن آذ اللہ فہو ملعون، یہ اس کو ڈگری ملتی ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کو اذیت دے وہ ملعون کا ہم نے کیا ترجمہ کیا؟ اللہ کی رحمت سے. کوئی بڑی بات نہیں ہے ملعون ہونا، یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا. یہ مستدرک الوسائل کی بات ہے. فَلْيَعْمَلِ الْعَاقُ مَا شَاءَ أَنْ يَعْمَلْ، آق والدین جو مرضی کرتا رہے، آق والدین جو مرضی کرتا رہے. فَلَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، وہ جنت جانا بھول جائے، وہ کبھی جنت نہیں جا سکتا. ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، روز قیامت اللہ تعالیٰ
چار بندوں سے جو ہے نا وہ بات نہیں کرے گا. یہ باتیں بھی اشارے کے نایا ہے، ورنہ اللہ اس طرح باتیں نہیں کرتا جس طرح میں اور آپ جو ہے نا باتیں کرتے ہیں. نہ ان کی طرف جو ہے نا وہ نظر رحمت سے دیکھا، نہ ان کے اعمال میں کوئی تزکیہ ہوگا. جی وہ دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے. وہ کون لوگ ہیں؟ المکذب بالقدر، قضاء اور قدر الہی کو جھٹلانے والا. نمبر 2 والمدمن للخمر، اور وہ شراب بنانے یا بیچنے کا کاروبار کرنے والا. اور تیسرا جو ہے نا وہ بندہ خدا والعاق لوالدیہ ہے، اور والدین کا عاق. اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کے اعمال میں تزکیہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مرحوم اور زندہ والدین کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی